السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو یقین کی راہ پہ چل دیے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ جو یقین کی راہ پہ چل دیے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ آج کا موضوع بڑا اہم ہے، یقین، شک اور مشاہدہ۔ تو آپ بھائی بہنوں کے لیے بہت سی دعائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں اور سبسکرائب بھی کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے انشاءاللہ۔ تو میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ انسان اگر ثابت قدم رہے تو راستے اس کے لیے خود بخود بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے انسان کی منزل وہاں تک ہے جب تک کہ وہ ہمت نہ ہارے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نماز کی فکر لازم کر لو، دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ صحبت اولیاء، صحبت صالحین، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی صحبت، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ہدایت کے دو راستے ہیں، کتاب اللہ اور رجال اللہ، دونوں ضروری ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو اللہ کے نیک بندے قیامت تک موجود رہیں گے۔ جب انسان اللہ کے نیک بندوں سے اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے، اپنے باطن کی اصلاح کرواتا ہے اور تزکیۃ النفس اور روحانیت اور ذکر و سلوک کا یہ بڑا ہی اہم سفر طے کرتا ہے، جس طرح کہ آئمہ اربعہ ان کی پیروی واجب ہے، اسی طرح روحانیت کے تمام سلاسل بھی برحق ہیں، ان کا انکار ٹھیک نہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا نفس قابو میں آ جاتا ہے، انسان کی روح میں اللہ کا ذکر رچ بس جاتا ہے، معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مشاہدات کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ قلب، نفس اور روح کے اوپر عجیب کیفیات کا ورود ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت عجیب مشاہدات کرواتے ہیں، اور ان مکاشفات کو دیکھنے کے بعد پھر ایک سالک اپنے شیخ کی خدمت میں اپنی کیفیات عرض کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات شریف میں، اللہ تعالیٰ کی ذات ثم وراء الورا ثم وراء الورا، سالک کے مکاشفات، اہل عقل کی عقل، فلسفیوں کے دلائل اور علم کلام سے ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس سے بھی بلند و بالا ہے، اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یہ بڑی اہم ترین آیات ہیں کلام پاک کی. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بھلا جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے دین اسلام کے اوپر، سو وہ نور میں ہے اللہ کے رب کی طرف سے. مفسرین کرام نے فرمایا اسلام کا سینہ کھول دینے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ اطمینان نصیب ہو جائے. دل میں کسی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں تنگی نہ رہے. صدر سینہ کو کہتے ہیں اور قلب اور دل کو انسان کے سینہ کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے. قلب کا کھل جانا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو عرض کیا گیا یا نبی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سینہ کا کھل جانا کس طرح ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس وقت اس میں نور داخل ہوتا ہے تو وہ کشادہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی رغبت میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اشتیاق پیدا ہوتا ہے. عرض کیا گیا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامت کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الانابۃ الی دار الخلود و تجافی عن دار الغرور. یعنی رجوع کرنا جنت اور آخرت کی طرف، علیحدگی اختیار کرنا دنیا اور دنیا کی لذتوں سے، اور موت کے لیے تیاری کرنا موت کے آنے سے پہلے. ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت شریفہ سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق اور قبول حق میں صدیق اکبر سب سے مقدم ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اللہم صلی علی سیدنا محمد. اب ہم آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ یا رب. تو جو مشائخ ہیں انہوں نے اس یقین کو کے 3 درجے مقرر کیے ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ. علم الیقین، کسی چیز کا علم حاصل ہو جانا. بعض اہل علم حضرات نے فرمایا کہ یہ جاننا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، یہ جاننا کافی نہیں ہے. چونکہ کلام پاک کی آیت شریفہ کا مفہوم ہے کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. تو جاننا کافی نہیں ہے، ماننا ضروری ہے. تو علم الیقین، تو علم الیقین
उस चीज़ का इल्म हासिल हो जाना, ऐसा ईमान जिसमें शुकूक व शुबहात ना हो। आज शुकूक व शुबहात क्यों हैं? ख़ास तौर पे गैर मुस्लिम माशरे में जो टीनेजर्स हैं उनकी हालत अच्छी नहीं है। शकूक हैं, शुबहात हैं, डाउट्स हैं, इसलिए कि आज मुसलमान अपने ईमान पे मेहनत नहीं करते। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने जो 6 नुकाती काम शुरू किया तो बिल्कुल ठीक किया। हमारे तबलीगी भाई, पूरी जमातें जो निकली हुई हैं, अल्लाह उनकी नुसरत फरमाए, आमीन। कि ईमान की मेहनत, तो उससे क्या होता है कि ये शकूक व शुबहात दूर हो जाते हैं। यकीन किसको कहते हैं? किसी चीज़ के बारे में जो पक्का एतकाद होता है उसको यकीन कहते हैं। चुनाचे सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का मुशाहिदा, जिससे हमारे बुजुर्ग दुआ मांगते हैं, या अल्लाह अपना मुशाहिदा नसीब फरमा, उससे मुराद अल्लाह ताला की आयात में तदब्बर और तफक्कुर, गौर व फिक्र है। कश्फुल महजूब सैयदना अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक बड़ी लाजवाब किताब है, बड़ी मशहूर किताब है। हज़रत सैयदना अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जो लाहौर में दफन हैं, बड़ी मारूफ शख्सियत हैं, वो सरापा रहमत थे। उनके बातनी और रूहानी फ्यूज़ व बरक़ात से एक दुनिया सैराब हुई। कितने लोगों को हदायत मिली। आज भी उनकी मोहब्बत, हमदर्दी और खैर खाही की मिसालें, अपनी मिसाल आप हैं। वो अपनी किताब में फरमाते हैं, इल्मुल यकीन से मुराद इल्मी दलाइल से पसे पर्दा हकीकत का यकीन। आइनुल यकीन, ऐसा यकीन कि आदमी जैसे किसी चीज़ को अपनी आंखों से देखता है। हक़्क़ुल यकीन, कि इंसान का मुशाहिदा उस लेवल तक पहुंच जाए कि उसके हक़ के बारे में, कि उसे हक़ के बारे में कोई शक न रहे, कि उसे हक़ के बारे में कोई शक न रहे, उसका दिल बिल्कुल मुतमईन हो जाए। सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मशहूर किताब अहयाउल उलूम में इरशाद फरमाते हैं, इल्म मुकाशिफा, कश्फ व करामात, इल्म मुकाशिफा, इस इल्म का नाम है कि जो इल्म बातिन भी है। और आगे फरमाते हैं, बाज़ आरिफीन, बाज़ अहलुल्लाह ने ये लिखा है कि हमें उस शख्स के सुए खातिमा का खौफ है जो इस इल्म से बहरावर नहीं। कितना ज़रूरी है कि हम किसी अल्लाह वाले के साथ इस्लाही ताल्लुक़ कायम करें और अपने बातिन की इस्लाह करवाएं मरने से पहले। आगे फरमाते हैं इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, इल्म मुकाशिफा एक नूर का नाम है। जब दिल बुराइयों से पाक साफ हो जाता है तो ये नूर ज़ाहिर होता है। इस नूर से हक़ाइक़ खुलते हैं, मुनकशिफ होते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला की सिफ़ाते कमालिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अफ़आल,
دنیا اور آخرت کی وجہ تخلیق، نبوت کے معنی، وحی کا اترنا، یہ شعور، یہ ادراک کہ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی تھے اور ہمارے پیارے آقا سیدنا اولین والآخرین، اشرف الانبیاء، سیدنا امام المرسلین، سیدنا رحمت للعالمین، سیدنا خاتم النبیین، سیدنا شفیع المذنبین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس شعور کا پیدا ہو جانا، اس ادراک کا پیدا ہونا، امت کو تو اس مسئلہ ختم نبوت میں شک ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ تو فرشتوں کا اترنا، شیاطین کی حقیقت، ماڈرن سائنس تو یہی کہے گی نا، پازیٹیو انرجی، نیگیٹو انرجی، اس کے بعد تو آپ کی رہنمائی نہیں کرے گی۔ پھر ہمیں ایمان لانا ہوگا اور اپنی عقلوں کو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دینا ہوگا۔ پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے کہ پازیٹیو انرجی سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہے، فرشتوں کا نزول ہے، اور نیگیٹو انرجی سے مراد شیاطین کی حقیقت ہے جو موجود ہیں مگر ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، مگر اللہ والوں کو تو مشاہدات ہو جاتے ہیں۔ تو شیطانی قوتوں کی دشمنی کی کیفیت، انبیاء کے سامنے فرشتوں کا آنا، آسمانوں اور زمینوں کے فرشتوں کی حالت، دل میں، انسان کے قلب میں فرشتوں کی اور شیطان کی جنگ، فرشتوں کا الہام اور القاء اور شیاطین کے وساوس میں فرق، جہنم، جنت، عذاب قبر، پل صراط، میزان، حساب، ان سب کی معرفت اس نور سے حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا، کیف اصبحت یا حارث، اے حارث آپ نے صبح کیسے کی؟ قال اصبحت مؤمنا باللہ حقا، کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ پر سچے ایمان کی حقیقت میں صبح کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے حارث، ہر شے کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، آپ کے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ سیدنا حارث رضی اللہ عنہ نے عرض کیا بارگاہ نبوت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے نفس سے علیحدگی اختیار کی اور اسے دنیا سے پھیر دیا، جس کے نتیجہ میں میری نظر میں اس دنیا کے پتھر، مٹی، سونا، چاندی برابر ہو گئے۔ میں رات کو جاگتا ہوں اور دن میں پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں۔ گویا میری کیفیت یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش کو اپنے سامنے ظاہر دیکھ رہا ہوں، اور گویا میں جنت میں اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے اور اہل جہنم کو جہنم میں چیختے چلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔
چنانچہ حضرت سبحان اللہ مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمان السنہ، یہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، فری ہے، اپنے آخری والیوم میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے الکرامات. اس میں انہوں نے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ریفرنس دیا ہے. دکھ اس بات کا ہے یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. چرائے کچھ گل نے، کچھ لالے نے، کچھ سنبل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. میرے اشعار مجھ کو پیارے کیوں نہ ہوں اے اقبال، جگر کا خون دے دے کے یہ خوشے میں نے پالے ہیں. دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہمارے بعض دوست احباب باتیں تو امام ابن تیمیہ کی کرتے ہیں مگر ائمہ اربعہ کا بھی انکار کرتے ہیں، معاذ اللہ. روحانیت کے سلاسل کا بھی انکار کر دیتے ہیں. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو بہت عظیم محقق تھے، وہ تو ان سب باتوں کو مانتے تھے، وہ تو انکار نہیں کرتے تھے. ہمیں ان سے دل و جان سے محبت ہے، ہمارے اکابرین میں سے ہیں. چنانچہ امام ابن تیمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریفرنس سے کہ جو کرامات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ظاہر فرمائی، معجزہ کا لفظ نبی اور رسول کے لیے ہے، اور بعد میں صحابہ اور اس امت کے اولیاء کے لیے کرامات کا لفظ بولا جاتا ہے. تو صحابہ کا گھوڑوں سمیت دریا کو عبور کر جانا، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ فرمایا، جانوروں کو زندہ فرمایا، صالحین کے لشکر سمندروں کو پار کر گئے. بعض کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلو گلزار بنا دیا، سبحان اللہ. تو اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں، اور ہم ان واقعات کو دل و جان سے مانتے ہیں. ہم انشاءاللہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء راسخین اور امت کے اولیاء اللہ کو ڈیفینڈ کریں گے، اور مضبوط دلائل کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ. انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کو ڈیفینڈ کریں گی. اسلاف کے بارے میں بدگمانی، اسلاف کے بارے میں بدگمانی اور اسلاف کے بارے میں بد کلامی، یہ مغضوب کا طریقہ ہے، یہ امت مسلمہ کا طریقہ نہیں ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو مصر کے گورنر تھے، انہوں نے خط لکھا کہ یہاں بھونا کی ایک رسم ہے، دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، اور والدین کی اجازت سے ایک باکرہ لڑکی، غیر شادی شدہ لڑکی کو مہینے کی 12 تاریخ کو زیورات و لباس سے خوب آراستہ کر کے اس کو دریائے نیل میں ڈالا جاتا ہے. تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے تو مسترد کیا، اور یہ واقعہ
امیر المومنین سیدنا عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے ٹھیک کیا، اور پھر آپ نے ایک خط لکھا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھجوایا دریائے نیل کے نام سے۔ خط سنیں ذرا، فرماتے ہیں من عبد اللہ عمر امیر المومنین الی نیلی اہل مصر اما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك ومن أمرك فلا تجري فلا حاجة لنا فيك وإن كنت إنما تجري بأمر الله الواحد القهار وهو الذي يجريك فاسأل الله تعالى أن يجريك۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ خط ہے اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، وہ شخص جو تمام مسلمانوں کا امیر مقرر ہے۔ اما بعد، دریائے نیل اگر تو پہلے سے اپنے ارادے سے چڑھا کرتا تو مت چڑھ، ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر ایک اللہ واحد قہار کے ارادے سے چڑھا کرتا ہے تو وہی تجھ کو جاری کیا کرتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے پھر جاری کر دے۔ چنانچہ یہ خط دریائے نیل میں ڈالا گیا، اور ایک ہی شب میں، ایک ہی رات کے اندر دریائے نیل 16 گز پانی آ گیا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن کہ اللہ تعالیٰ نے اس دستور کو مصر والوں سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے کے دوران فرماتے ہیں یا ساریت الجبل، اور 3 بار فرمایا، اور پھر بدستور خطبہ پورا فرمایا۔ پھر اس فوج کی طرف سے ایک قاصد آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حالات دریافت فرمائے۔ اس نے عرض کیا امیر المومنین، ہم جنگ میں ہارنے لگے تھے اور بھاگنے لگے تھے، اتنے میں ہم نے کسی کو پکارنے والے کی آواز سنی جس نے 3 دفعہ کہا اے ساریہ اس پہاڑ کی آڑ لو۔ ہم نے اس پہاڑ کی طرف پیٹ کر لی اور لڑے، بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمنوں کو شکست دی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ کسی نے عرض کیا یا امیر المومنین، ہاں آپ ہی نے تو ایک دن پکار کے یہ الفاظ فرمائے تھے۔ تو یہ آپ کو ترجمان سننا، اور آگے ریفرنس ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اس طرح بہت سارے واقعات منقول ہیں۔ دیکھیں، کافی پرانی بات ہے، جب میری نواسی پیدا ہوئی تو سردیوں کے دن تھے، فروری کا غالباً مہینہ تھا۔ تو میری چھوٹی بیٹی میرے ساتھ تھیں، تو ہم ورجینیا سے نکلے 3 بجے کے قریب۔ تو یہاں عصر کا وقت تقریباً ونٹر میں 3:35 کے قریب داخل ہوتا ہے۔ تو ارادہ ہمارا یہ تھا کہ ہم بالٹی مور میں رکیں گے اور عصر پڑھیں گے۔ ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ تو آپ لوگ جو متعارف ہیں ورجینیا اور بالٹیمور نیو یارک ایریا سے بائی روڈ، تو جب بالٹیمور کا ہم نے ٹول غالباً دے لیا تھا،
ہاں غالباً ٹول دینے کے بعد جو انڈسٹریل ایریا آتا ہے تو رائٹ سائڈ پہ ہم نیچے اتر گئے. اور اللہ تعالیٰ کا فضل، میرے نیک اور جنتی والدین کی دعائیں، میرے بڑوں کی محنت، ان کی دعائیں کہ نماز تو ہم نے قضا کرنی نہیں کیونکہ ہم تو کلمہ گو مسلمان ہیں. تو نماز کی فکر دامنگیر تھی. اور مجھے ڈائیبٹیز بھی ہے، طہارت کا بھی تقاضا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ میری عصر کی نماز قضا نہ ہو. اور کوئی جگہ ہمیں مل نہیں رہی تھی، اور بارش بھی ہو رہی تھی. بہرحال ایک انڈسٹریل ایریا تھا، اس حاجز نے اپنی جگہ پارک کی، اور بارش بھی ہو رہی تھی. تو کہا غالباً جانماز بھی پاس تھی، تو بارش کے پانی سے وضو کر کے تو اثر تو پڑے نا، لیکن طہارت کا بھی تقاضا تھا. تو دیکھا کہ سامنے ایک گھر ہے اور وہاں ایک امریکن شخص کھڑا ہے. تو ود اے اسمائلنگ فیس. اس قوم کا اخلاق بہت اچھا ہے، یہ میں ضرور عرض کر دوں. اللہ تعالیٰ اس قوم کو ایمان نصیب فرمائے. ہم تو یہیں رہتے ہیں. اخلاق بہت اچھا ہے اس قوم کا، مسکرا کے ملتے ہیں، اور مسکرا کے ملنا تو ویسے بھی سنت ہے. تو بہت ساری چیزیں ان میں بڑی اچھی پائی جاتی ہیں. جب یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو بہت اچھے مسلمان بنتے ہیں. یہ اسمائلنگ فیس. تو اس حاجز نے عرض کیا کہ آئی نیڈ ٹو آفر مائی پریئر، کین آئی یوز یور واش روم. تو اس نے he smiled and he said yes please come in. تو ہم اندر گئے، باتھ روم استعمال کیا، عصر کی نماز پڑھی، میں نے بھی، میری بیٹی نے بھی. پھر وہ شخص مجھے کہنے لگا کین آئی میک شہادہ؟ اللہ اکبر کبیرہ. کین آئی ایکسپٹ اسلام؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور میں نے کہا ضرور. اس نے کلمہ پڑھا، میں نے اس کو کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. خیر میں نے اس کو اپنا فیس بک ریفرنس دے دیا، وہاں سے نکل آیا. تو بات یہ ہے میرے بھائی اور میری بہنوں، جب ہم یہ ارادہ کر لیں گے کہ ہم نے اللہ کا فرما بردار بننا ہے، ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، یہ عزم، یہ ارادہ، حالات اچھے ہوں یا ناخوشگوار، یا اللہ میں نے آپ کی نافرمانی نہیں کرنی، پھر آپ کو مشاہدات بھی حاصل ہوں گے انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.